پاکستان کو کیسے برباد کیا گیا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ماشکیوں اور چوکیداروں نے پاکستان کو اس حالت پر پہنچا دیا ہے کہ آج ہم بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو آج ایسی ایک کہانی سناتے ہیں۔ یہ کہانی آپ نے پوری سننی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو کیسے برباد کیا گیا۔ اس کہانی کے کچھ کردار ہیں، ان کا بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کردار کس کا ہے۔ کہانی سننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی۔ ایک بادشاہ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں لوگ نہر سے پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام کی سہولت کے لیے ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تاکہ ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے۔ بادشاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے تو ضروری ہے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جائے۔ ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے اور سنتری کی تعیناتی کے حکم ملنے پر یہ بات سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے ماشکی کا ہونا ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا تو بہتر ہوگا 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ یہ باری باری اپنا کام بلا تعطل کرتے رہیں۔ ایک اور اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے بھرا ہوا گھڑا اٹھا کر لانا یہ نہ تو ماشکی کا کام ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے احتیاط کے ساتھ اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکن لگا کر بند کر رکھے۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان اہلکاروں کا حساب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی محاسب رکھنا ضروری ہوگا۔ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بھی بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنے ہوں گے۔ ایک اور ذو فہم اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان ماشکیوں، سنتریوں اور باربرداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑے یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کا تصفیہ اور صلح صفائی کون کروائے گا کہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے خلاف ورزی اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ اور ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے نظام کا کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے اور ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ سال بعد بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کنارے ایک عظیم و شان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں۔ عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں انداز میں وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم، دفاتر تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں حرام دہ کرسی اور ایک پروکار معزز شخص بیٹھا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات جنرل ریٹائر 2 جنگوں کا فاتح فلاں ترم خان بن فلاں 30 مار خان ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب اور اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ سب آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے۔ آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں ایک پانی کا گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا خالی اور ٹوٹا ہوا ہے تو سامنے ایک بورڈ بھی لگا ہے جس بورڈ پر لکھا تھا گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے احتیاط جمع کرائیں من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ یہ تھی پاکستان کو برباد کرنے کی وہ کہانی جس پر عوام نے آنکھیں بند کیے رکھی ہیں۔ آنکھیں بند تو اس ٹائم بھی تھی جب پاکستان 2 لخت ہو کر ٹوٹ گیا تھا۔ ہماری مجرمانہ خاموشی نہ اس وقت ٹوٹی اور نہ آج جب ہم بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں ماشکی کون ہے اور سنتری کون ہے، ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔